الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمیں یہاں پہ حاضر ہونے کا موقع ملا، اور اس پہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ ہماری آپس میں یہ ملاقات اللہ رب العزت کے دین کی خاطر ہے، اس میں کوئی دنیاوی مقصود یا مطلوب نہیں ہے۔ گفتگو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا یہاں کی دائرۃ الشؤون الاسلامیہ والعمل الخیری کا، کہ جنہوں نے یہ دورہ منعقد کرنے کی اجازت دی۔ اللہ رب العزت ان کی یہ محنت قبول فرمائے، اور انہیں بھی اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ مزید دین کے لیے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، کیونکہ یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، لوگ اس کے ساتھ کوئی نیکی کریں، خیر کا کام کریں، ان کا شکریہ ادا نہ کرے، تو وہ رب کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکتا۔ اس لیے آپ کے ساتھ کوئی بھی مخلوق کوئی بھی خیر کا کام کرے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور شکریہ کے لیے بہترین چیز یہ دعا دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ تمہیں جزائے خیر دیں۔ اس کے بعد وہ ملک جس ملک میں بیٹھ کے ہم یہ دورہ منعقد کر رہے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک میں ہمیشہ امن و امان قائم رکھے، اور یہاں پہ ایسے ہی خیر کے کام ہوتے رہیں، بلکہ اللہ رب العزت ان میں اضافہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، اللہ رب العزت ان تمام ممالک میں امن و امان کو بحال رکھے، اسے قائم فرمائے، اور وہاں پہ جو فتنے ہیں اللہ رب العزت انہیں ختم فرمائے۔ جہاں تک اس دورے کا تعلق ہے تو یہ دورہ نہایت ہی مفید دورہ ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ ہم اللہ رب العزت کا دین سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیں اسے اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں؟ فرمایا اسے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ بوجھ دیتے ہیں، اس کے علم میں اللہ رب العزت اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا کسی کو اس بات کی توفیق دینا کہ وہ دین سیکھ رہا ہے، قرآن کا ترجمہ سیکھ رہا ہے، قرآن کی تفسیر سیکھ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سیکھ رہا ہے، ان کا مفہوم و معنی جاننے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ خیر والا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو مال و دولت یہ خیر کی علامت نہیں ہے، لمبی چوڑی رہائش گاہیں یہ خیر کی علامت اور دلیل نہیں ہے۔ اللہ کا آپ کو اس بات کا موقع دے دینا کہ آپ دین سیکھنے کے لیے جمع ہوں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے ساتھ خیر کی علامت اور دلیل ہے۔ یہ ہمارا بیٹھنا اور یہ دورہ اس لحاظ سے بھی بہت اہم کام ہے کہ اس کے اوپر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث چسپاں ہوتی ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، کہ جو کوئی کسی ایسے راستے پہ چلتا ہے جس راستے پہ چلنے کے نتیجے میں دین کا علم ملے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ آپ ٹائم نکال کر آئے، گاڑی میں سوار ہوئے، میٹرو میں سوار ہوئے، پیدل آئے، یہ جو آپ نے سفر طے کیا ہے، یہ جو آپ نے محنت کی ہے،
اس کے سبب سے، اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ وہ کیسے؟ اس کی کئی نشانیاں ہیں، کئی علامتیں ہیں، کئی اس کے طریقے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت مزید پھر اگلی مجلس میں حاضر ہونے کی توفیق دیتے ہیں تو جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہے۔ ایسے آدمی کو اللہ رب العزت نفلی روزے رکھنے کی توفیق دیتے ہیں، جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہے۔ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ نفلی نمازیں پڑھنے کی مزید توفیق دیتے ہیں، جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہے۔ ورنہ ہمارے دائیں بائیں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ آئندہ سے ہم نے دین کی راہ پہ چلنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی، مسجد میں نہیں آ پاتے۔ اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی، نفلی روزے نہیں رکھ پاتے۔ اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی، تلاوت نہیں کر پاتے۔ تو جب آپ دین کی مجلس میں دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایسے آدمی کے لیے جنت کی راہ آسان کر دی جاتی ہے۔ ہم یہاں کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چند احادیث کا مطالعہ کرنے کے لیے۔ اور یاد رہے کہ آپ کی احادیث وہی ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن حکیم میں کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خواہش سے گفتگو نہیں کرتے، آپ جو بھی گفتگو کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام سننے کے لیے بیٹھنا گویا کہ آپ اللہ کی وحی سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اور آپ کی احادیث واضح طور پہ اللہ کی طرف سے وحی ہیں۔ اس کی دلیل کے طور پہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ وہ حدیث ہے جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ میں نے کس صحابی کے نام لیا ہے؟ جی، یعلا بن امیہ کا۔ یہ سوال و جواب آپ سے ہوتے رہیں گے تاکہ اس مجلس سے نہ آپ اگتائیں نہ میں اگتاؤں، میں بھی جاگتا رہوں، آپ بھی جاگتے رہیں۔ تو صحابی کے نام میں نے کیا لیا؟ یعلا بن امیہ۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا شوق تھا کہ میں دیکھوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو اس وقت آپ کی حالت کیا ہوتی ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو جناب عمر فاروق نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یعلا یہ کیفیت میں تمہیں دکھاؤں گا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ ابھی وحی نازل ہو رہی ہے، تب تم آ جانا اور یہ صورتحال اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر لینا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیرانہ پہ تشریف فرما تھے، جیرانہ آپ کب گئے تھے؟ کوئی بھائی آپ میں سے بتائے گا؟ جیرانہ کس موقع مناسبت سے، کس سال؟ کوئی بات تو بتائیں نا۔ عمرے کے لیے کہ گئے تھے وہاں پہ؟ جی، کون سا بھائی بتا سکے گا؟ کوئی ذرا میری مدد کریں نا آپ۔ سن 8 ہجری میں آپ نے بڑا کام کیا کیا تھا؟ جی، صلح حدیبیہ تو سن 6 ہجری میں ہے۔ جی ہاں، مکہ فتح ہوا تھا۔ سن 8 ہجری میں بڑا کام کیا ہوا تھا؟ مکہ فتح ہوا تھا۔ مکہ فتح کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام حنین اور طائف چلے گئے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوا تھا کہ وہ اسلام کے خلاف لشکر تیار کر رہے ہیں۔ تو آپ وہاں پہ چلے گئے کہ پہلے اس کے کہ وہ حملہ کریں، ہم ان پہ حملہ کرتے ہیں۔ تو وہاں پھر یہ سارے امور ہوتے رہے۔ جب ان تمام امور سے فارغ ہوئے تو آپ مقام جیرانہ پہ موجود تھے، اور وہاں سے آپ نے ارادہ کیا عمرہ کرنے کا۔ یہ نوٹ کیجئے گا، آپ مکہ سے جیرانہ اس لیے نہیں آئے کہ میں ایک اور عمرہ کر لوں، نہ یہ آپ کی سنت ہے کہ آپ مکہ سے نکلیں، مکہ سے باہر نکل کے میں ایک اور عمرہ کر لوں، یہ آپ کا طریقہ نہیں ہے۔ تو جیرانہ کی جانب آپ گئے تھے دشمن سے لڑنے کے لیے،
تو جب فارغ ہوئے اب آپ نے چاہا کہ عمرہ کر لیا جائے، کیونکہ جب مکہ میں داخل ہوئے تھے تو عمرہ نہیں کیا تھا، کیونکہ لڑنے کے لیے داخل ہوئے تھے۔ تو اب جلانہ سے آپ عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو ایک آدمی آ گیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ اس آدمی نے جبہ پہنا ہوا تھا۔ جبہ کس کو کہتے ہیں جی؟ جی کس کو؟ خفین کو جبہ کہتے ہیں؟ نہیں جی، ایسے تو نہیں۔ جبہ یہ پوری یہ ثوب جس کو آج کل ہم کہتے ہیں، اس کو آپ جبہ کہہ سکتے ہیں، یہ جبے کے قریب قریب ہے۔ تو جبہ اس نے پہنا ہوا تھا اور عمرہ کرنا چاہ رہا تھا، بلکہ عمرے کی نیت کر چکا تھا، اور اس کے اوپر خوشبو بھی لگی ہوئی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ابھی جواب نہیں دیا، بلکہ آپ پہ وہ کیفیت طاری ہو گئی جو تب طاری ہوا کرتی تھی جب آپ پہ وہی نازل ہوا کرتی تھی۔ تو جناب عمر فاروق نے جلدی سے پیغام بھیجا، کس کو؟ جی آئی صاحب، کس کو؟ یعلا بن امیہ کو۔ یعلا بن امیہ کو پیغام بھیجا کہ آؤ بھائی دیکھ لو۔ یعلا بن امیہ کہتے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک کپڑا دے دیا گیا تھا، اور عمر فاروق نے مجھے آگے کیا، کپڑے کی ایک جانب اٹھا دی گئی اور میں نے اندر ہو کے منظر دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وحی کی وجہ سے ایسے آوازیں نکل رہی تھیں جیسے کوئی آدمی سوتے ہوئے خراٹے لیتا ہے۔ وحی ایک بھاری چیز ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اللہ کا کلام کوئی آسان کلام نہیں ہے۔ تو وہی جب آپ پہ نازل ہوا کرتی تھی تو آپ کی ایسی کیفیت ہو جایا کرتی تھی، شدید سردی کے دنوں میں آپ کو پسینہ آ جایا کرتا تھا، تو تب بھی کوئی ایسی ہی کیفیت تھی۔ تو یعلا بن امیہ کہتے ہیں میں نے دیکھا، اور پھر جب وہی ختم ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا این السائل، سوال کرنے والا کہاں گیا؟ تو سوال کرنے والا حاضر ہوا، تو پھر آپ نے اس سے کہا، کیا کہا آپ نے؟ کہ یہ جبہ اتار دو، خوشبو کو صاف کر دو، اور اس کے بعد ویسے ہی عمرے میں کرو جیسے حج میں کرتے ہو۔ میں نے یہ حدیث ابھی آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے؟ حدیث بھی باقاعدہ وہی ہے۔ دیکھیے قرآن کی آیتیں نازل نہیں ہوئی، آپ کی حدیث جو آپ نے بیان کی کہاں سے آئی ہے؟ اوپر سے آئی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہے۔ اس لیے آپ کی احادیث وہی ہیں، اور اس دورے کی اہمیت بتانے لگا ہوں کہ ہم وحی کو سننے کے لیے، وحی کا معنی مفہوم جاننے کے لیے، اللہ کی وحی کو سمجھنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، ان کا مقام و مرتبہ وہی ہے جو قرآن کا مقام و مرتبہ ہے۔ کس لحاظ سے؟ یہ باتیں ذرا دھیان رکھیے گا، خلط ملط نہ ہو جائیں۔ کس لحاظ سے؟ عمل کرنے کے لحاظ سے، حجت ہونے کے لحاظ سے، دلیل کے لحاظ سے، تلاوت کے لحاظ سے نہیں۔ تلاوت کے لحاظ سے، پڑھنے کے لحاظ سے جو مقام و مرتبہ قرآن کا ہے وہ حدیث کا نہیں ہے، لیکن عمل کرنے کے لحاظ سے کہ جیسے قرآن پہ عمل کرنا ضروری، ایسی آپ کی احادیث پہ بھی عمل کرنا ضروری ہے، اس لحاظ سے جو مقام و مرتبہ قرآن کا ہے وہی مقام و مرتبہ آپ کی احادیث کا ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، کہ لوگوں میری بات دھیان سے سن لو۔ الا کا لفظ خبردار کے معنی میں آتا ہے کہ میری بات جو میں ابھی کرنے لگا ہوں دھیان سے سننا۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ الا، اٹینشن، دھیان سے، توجہ سے میری بات سنو۔ کیا بات کیا فرمائی؟ کہ مجھے قرآن بھی ملا ہے اور اس جیسی چیز اس کے ساتھ ملی ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے کیا کہا ہے؟ قرآن اور قرآن جیسی، یہ نہیں کہا کہ قرآن اور پھر حدیث۔ میری بات ذرا توجہ کیجئے گا، قرآن اور پھر حدیث نہیں، قرآن و حدیث۔ واو کا لفظ جب آپ بولتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مقام و مرتبہ قرآن کا ہے وہی حدیث کا ہے، لیکن اگر کہا جائے قرآن اور پھر حدیث،
اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا مقام و مرتبہ قرآن کا ہے، بعد میں مقام و مرتبہ حدیث کا ہے، جبکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا مقام و مرتبہ، قرآن و حدیث کا مقام و مرتبہ ایک ہے۔ وہ جو ایک روایت بیان کی جاتی ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک صحابی جناب معاذ کو بطور گورنر بھیجنے لگے، تو آپ نے پوچھا کہ تم حکومتی امور کیسے چلاؤ گے، فیصلے کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا قرآن کے ذریعے۔ آپ نے پوچھا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر قرآن میں یہ مسئلہ نہ ملے تو صحابی نے کیا کہا تھا؟ فَبِالسُّنَّةِ، پھر حدیث کے ذریعے۔ اگر حدیث میں نہ ملے پھر جی میں اجتہاد کروں گا۔ تو آپ نے جناب معاذ کو شاباش دی تھی۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ یہ حدیث ثابت ہو جائے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ پہلے مقام و مرتبہ کس کا ہے، اور پھر جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں کیا ہے کہ قرآن و حدیث کا مقام و مرتبہ ایک ہے۔ قرآن اور پھر حدیث کا لفظ ٹھیک نہیں ہے، قرآن و حدیث کا لفظ ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ احادیث سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں جن کا مقام و مرتبہ عمل کے لحاظ سے، حجت ہونے کے لحاظ سے وہی ہے جو قرآن کا ہے۔ بہت سے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بہت سے لوگ آپ کی احادیث کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کی وہ احادیث مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہوں گی، جو قرآن کے مطابق نہیں ہوں گی وہ ہم نہیں مانیں گے۔ یہ جملہ کیسا ہے جی یہ میں نے آپ سے پوچھ کے چلنا ہے، کیوں ایسا بھی جملہ کیسا ہے؟ کیوں صحیح نہیں ہے؟ بظاہر تو بڑا پیارا جملہ ہے کہ وہ احادیث لیں گے جو قرآن کے مطابق ہوں گی، جو قرآن کے مطابق ہوں گی نہیں لیں گے، کیونکہ جب احادیث قرآن کے مطابق نہیں ہے، اب قرآن کو تو نہیں چھوڑ سکتے نا، تو پھر احادیث کو ہی چھوڑنا پڑے گا۔ تو کتنا پیارا جملہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں صحیح نہیں ہے۔ یہ جملہ جو بظاہر بڑا پیارا لگتا ہے اس میں بڑی زہر ہے۔ اس میں کیا میرے بھائیوں؟ بڑی، ان کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ کچھ احادیث ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو قرآن کے خلاف ہوں گی۔ احادیث کہنے والے کون ہیں؟ نبی علیہ السلام۔ تو کیا نعوذ باللہ نبی علیہ السلام نے کچھ ایسی باتیں بھی کی ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں؟ بھائی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن جن کے اوپر نازل ہوا وہ ایسی باتیں کریں جو قرآن کے خلاف ہوں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور دیگر ائمہ کرام نے اس معاملے کو بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن و حدیث میں کوئی تعارض ہو، آپس میں تناقض ہو، آپس میں ٹکراؤ ہو۔ جہاں پہ کوئی حدیث آپ کو لگے گی قرآن کے خلاف ہے، آپ اس کی سند چیک کریں، اس میں کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی عیب ہوگا، وہ ضعیف روایت ہوگی۔ جو حدیث ثابت ہو جائے پھر قرآن کے خلاف ہو، ایسا ممکن ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ نے قرآن نازل کیا، کیا فرمایا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح کر دیں، بیان کر دیں۔ تو قرآن جن کی ڈیوٹی لگی تھی قرآن کو بیان کریں، وہ قرآن کے خلاف کہیں گے ممکن نہیں ہے۔ ہاں کچھ روایتیں پھیلا دی گئیں، علماء کرام نے واضح کر دیا کہ یہ من گڑت ہیں، ثابت نہیں ہیں، ایسی کوئی روایت ہو سکتی ہے قرآن کے خلاف ہو، ورنہ کوئی بھی حدیث قرآن کے خلاف ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن و حدیث ایک چیز ہے، کیونکہ قرآن و حدیث دونوں کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی ہیں۔ تو اس لیے کسی بھی صحیح حدیث کا انکار جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیے جو آپ کی ایک حدیث کا منکر ہے وہ سب حدیث کا منکر ہے۔ جو ایک رسول کو نہ مانے وہ تمام رسولوں کا منکر۔ جو موسیٰ علیہ السلام کو مانے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے، تمام رسولوں کا منکر۔ جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو مان لے، ہمارے رسول کو نہ مانے، وہ بھی سمجھیے تمام رسولوں کا منکر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کو کہنا کہ یہ آیت میں نہیں مانتا، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے بارے میں کہہ دینا یہ حدیث میں نہیں مانتا، یہ آپ کی تمام حدیث کا انکار ہے، اور ایک آیت کو نہ ماننا تمام آیتوں کا انکار ہے۔
اس لیے آپ سنتے ہوں گے کوئی کہتا ہے جی میں اس حدیث کو نہیں مانتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو ہو گیا تھا، کوئی کہتا ہے میں اس حدیث کو نہیں مانتا کہ نبی علیہ السلام نے جب جناب عائشہ سے شادی کی تو جناب عائشہ کی عمر کتنے سال تھی؟ 9 سال تھی۔ میں نہیں مانتا۔ کیوں جی؟ میری عقل نہیں مانتی۔ بھئی آپ کی عقل آج کل نہیں مانتی نا، آپ کی عقل کو خراب کر دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام کی عقل نے اس کو مانا کیونکہ ان کی عقل کو کسی نے خراب نہیں کیا تھا۔ اب آپ غیر مسلموں سے تعلیم لیتے ہیں، اب آپ ان کے اصول کو اپنائے ہوئے ہیں۔ جن سکولوں میں آپ کو داخل کیا گیا ان سکولوں میں آپ کو ان کے اصول سکھائے گئے بچپن سے، وہ سیکھ سیکھ کر آپ کے ذہن اتنے پختہ ہو چکے ہیں کہ اب آپ ان اصولوں پہ شک نہیں کرتے قرآن و حدیث کی وجہ سے، اب آپ قرآن و حدیث پہ شک کرنے لگ گئے۔ اگر آپ کو ایسے سکولوں میں داخل نہ کیا جاتا، صحیح اسلامی ماحول میں آپ رہتے، تو آپ نے کہنا تھا میں یہ اصول نہیں مانتا کیونکہ قرآن کے خلاف ہے، آپ نے کہنا تھا میں یہ اصول نہیں مانتا کیونکہ حدیث کے خلاف ہے۔ لیکن اب آپ کے ذہنوں کو ان اصولوں کے مطابق ڈھال دیا گیا، اب آپ کہتے ہیں میں یہ ایت نہیں مانتا، میں یہ حدیث نہیں مانتا کیونکہ یار اس اصول کے خلاف ہے۔ معاملات الٹ ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو آپ کی ایک ایک حدیث پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ نہ کہا کریں میری عقل نہیں مانتی۔ یہ دیکھیں، توجہ چاہتا ہوں آپ کی ذرا، عقل والے جو کہتے ہیں نا جی ہماری عقل نہیں مانتی، کس کی عقل؟ کس کی عقل معیار ہے؟ اگر ہم مان لیں کہ ہم وہ حدیث کو نہیں مانیں گے جو عقل کے خلاف ہیں، کس کی عقل معیار ہے جی؟ آپ کی کہ میری؟ کیوں جی؟ کس ملک کے لوگوں کی عقل معیار ہے؟ عقلیں تو مختلف ہیں نا۔ ایک چیز آپ کی عقل قبول نہیں کرتی، میری قبول کرتی ہے، ایک چیز میری عقل قبول نہیں کرتی، آپ کی قبول کرتی ہے۔ عقل کی بنیاد پہ اگر آپ احادیث کو پرکھیں گے تو پھر تو ساری احادیث اڑ جائیں گی۔ کچھ احادیث کو ان کی عقل نہیں مانتی، کچھ احادیث کو ان کی عقل نہیں مانتی۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ تمام احادیث پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ وہ عظیم احادیث ہیں، آپ کے مبارک فرامین ہیں، جن کا مطالعہ کرنے کے لیے، جن کو سمجھنے کے لیے ہم آج جمع ہوئے ہیں۔ یہ اس دورے کی اہمیت ہے۔ اس دورے کی اہمیت پہ گفتگو کرتے ہوئے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ بخاری شریف پڑھتے ہوئے امام بخاری آپ دیکھیں گے بہت سے بزرگوں کے اقوال بھی نقل کرتے ہیں۔ بزرگوں سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین۔ امام بخاری جو مسئلہ بیان کرنے لگتے ہیں اس کے بارے میں حدیث بھی لے کر آتے ہیں، صحابہ کرام کے اقوال بھی لے آتے ہیں۔ تو اس دورے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے مطالعے کا موقع بھی ملے گا، اور بہت سے اقوال جو بزرگوں کے ہوں گے، سلف صالحین کے ہوں گے، صحابہ کرام کے ہوں گے، تابعین کے ہوں گے، تبع تابعین کے ہوں گے، ان کے مطالعے کا بھی موقع ملے گا۔ بھی الفاظ دیگر ہمیں اس دورے میں بہت سے بزرگوں سے ملاقات کا موقع مل رہا ہے۔ کبھی ہماری کسی صحابی سے ملاقات ہو رہی ہوگی، کبھی کسی تابعی سے ملاقات ہو رہی ہوگی، کبھی کسی تبع تابعی سے ملاقات ہو رہی ہوگی، اور پھر آپ دیکھیں احادیث تو آپ پہلے بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن بخاری شریف کھول کے جب احادیث پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا محدثین نے حدیثیں کیسے بیان کی ہیں۔ ہر حدیث سے پہلے یہ بیان کرنا کہ حدیث مجھے کیسے ملی، ہر حدیث سے پہلے۔ ایک ہوتا ہے کہ کتاب لکھنے سے پہلے آپ کہہ دیں کہ میں نے بڑی محنت سے حدیثیں جمع کی ہیں، میں نے فلاں فلاں ائمہ کرام سے، نہیں، ہر حدیث کے بارے میں بتانا کہ میں نے یہ حدیث اپنے فلاں استاد سے لی، اور انہوں نے اپنے فلاں استاد سے لی تھی، اور انہوں نے فلاں تابعی سے لی تھی، اور انہوں نے فلاں صحابی سے لی تھی، اور اللہ کے رسول نے یوں فرمایا تھا۔ اس کی ایک اپنی لذت ہے، اس کے ایک اپنا مزہ ہے۔ تو یہ فائدہ بھی آپ کو اسی دورے میں ملے گا۔ تو اس دورے میں ہمیں دین سیکھنے کا موقع ملے گا، صحیح احادیث سیکھنے کا موقع ملے گا، امام بخاری سے مسلسل ہماری ملاقات رہے گی، امام بخاری کے بارے میں معلومات ملیں گی، اور امام بخاری کی کتاب بخاری شریف کے بارے میں معلومات ملیں گی۔ اور پھر چونکہ بخاری شریف کی بڑی کتاب ہے تو ہم بخاری شریف کی ان کتابوں میں سے کس کتاب کے متعلق حدیث پڑھنے لگے ہیں جی؟ کتاب الایمان۔ بخاری شریف میں بہت سی کتب ہیں نا،
کتاب کے اندر کتب، کتاب العلم ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الصیام ہے، کتاب المغازی ہے، کتاب النکاح ہے، ہم کتاب پڑھنے لگے کتاب الایمان۔ اس کا مطلب ہے ایمان اور ایمان سے متعلقہ مسائل بڑی گہرائی کے ساتھ پڑھنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ تو یہ اس دورے کے فوائد میں سے چند فائدے تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔